لیکچر نمبر 252 50 اور 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غزوہ تبوک کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس مقام پر پہنچے تھے کہ کئی جو تھے ادھر کے عیسائی قبیلے والے جن کے تعلقات تھے عیسائیوں کے ساتھ اور خود بھی عیسائی تھے، انہوں نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کر لیا، اور آپ نے ان کے لیے امان نامے جو ہے لکھے ہیں، امن نامہ، کہ چلو تم عیسائی رہو لیکن ہمیں جو ہے نا وہ تم یہ جزیہ دیتے رہو۔ اسی طرح آپ نے نا بنو حبیبیہ اور اہل مقطع کے لیے بھی امان نامہ لکھا ہے، تو آپ کے یہ الفاظ ہے کہ تم سلامت رہو، میں تمہیں یہ صلح نامہ عطا کر رہا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ تم اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے، میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے گا تو تمہیں امان حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ یہ خط ہی میرا، یعنی کہ کوئی مسلمان تم سے لڑے گا نہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا ہر گناہ اور وہ قتل جس میں تم نے شرکت کی معاف کر دیا، تمہاری بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے نمائندے کے سوا تمہارا کوئی شریک نہیں ہے، اور تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس چیز سے تمہاری حفاظت کریں گے جس سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری بستی میں تیار ہونے والے کپڑے، غلام، گھوڑے اور اسلحہ حاصل کرنے کا حق ہوگا، یا اللہ اور اس کا رسول یا صحابہ تمہیں خود ہی معاف کر دیں مسلمان۔ یہ صلح نامہ تھا، مطلب یہ ہے کہ تم حالت کفر ہی میں رہو، عیسائی رہو، لیکن یہ جزیہ ہے کہ غلام، گھوڑے، اسلحہ، کپڑے یہ تمہیں دینا ہوں گے سالانہ بنیادوں پر، اور اگر تم مچھیرے ہو تو تمہیں جو ہے نا شکار کی ہوئی مچھلی جو ہے نا وہ دینی ہوگی سالانہ چوتھا حصہ، کھجوریں کی پیداوار ہو یا تمہارے ہی عورتوں کے ملبوسات ہوں تو اس کا چوتھا حصہ بطور جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور ہاں اس کے علاوہ تم سے بلا معاوضہ کوئی خدمت نہیں لی جائے گی، تمہارے معزز لوگوں کی عزت کی جائے گی، اور تمہارے خطا کار جو لوگ ہیں ان سے درگزر کیا جائے گا۔ یہ آپ نے صلح نامہ جو ہے وہ ان کو دیا ہے، تو ہم کل اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کل سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے علاقے پر پہنچ گئے تو پھر ارد گرد کے جو عیسائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو کر انہیں جزیہ دینا قبول کر لیا یا مسلمان ہو گئے۔ آج ہم ایک اہم واقعے کا ذکر کریں گے، وہ ہے عقیدر۔ عقیدر کا ذکر کریں گے کہ یہ کون تھا۔ یہ نا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر قیام کیا تو یہ دومت الجندل ایک علاقہ تھا اور وہ صحرا میں واقع تھا، اور یہ ایک قلعے اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایسے پہاڑیوں پر نشیب و فراز ایسی جگہوں پر واقع تھا کہ عقیدر کو بڑا فخر تھا کہ
مسلمان اگر ادھر آ بھی گئے تو مجھے وہ فتح نہیں کر سکیں گے، ہم انہیں شکست دیں گے۔ اور یہ پہاڑوں کے قریب جو ہے وہ واقعہ تھا، یعنی کہ چھوٹی سی ریاست تھی عیسائیوں کی، اکیدر اس کا حکمران تھا، اور یہ بنو کلب کے اکثر افراد تھے، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور قوت بھی اسلحے کے لحاظ سے بہت ممتاز تھی۔ اب یہی جزیرے عرب میں حکومت رہ گئی تھی کہ عرب بھی ہوں عیسائی بھی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر اکیدر کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی جائے یا اس کو شکست دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اسے بھی اسلام کی روشنی سے منور کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہم پر بھیجا ہے، 420 گھوڑا سواروں کا دستہ دے کر، یعنی کہ اس کو فوج تو نہیں کہا جا سکتا، دستہ کہنے، 420 افراد تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن کے علاقے میں ہم ہیں اور اتنی کم فوج، اور ان کے پاس دفاع کے لیے بلند و بالا قلعے موجود ہیں، اور وہ تیاری کے حالت میں ہے، تو مجھے تو یہ جنگی نقطۂ نظر سے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی۔ مطلب یہ تھا کہ یا تعداد بڑھا دے، ورنہ وہ تو ایسے علاقے میں ہے جہاں پر ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ نا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جرنیل تھے، وہ غیر عقابی نگاہ رکھتے تھے، تو انہوں نے جو خدشات پیش کیے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سامنے ٹھیک تھے۔ مطلب میں نے جو یہاں پر تو نہیں تاریخ میں پڑھا کہ وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا فخر سے بادشاہ والے انداز میں، تو ان کو کہا کہ بھی مسلمان ہمارے، شور تو آ ہی جاتی نا خبر کہ بھی مسلمان ہمارے ادھر آ پہنچے ہیں تو ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ بڑے فخر اور تکبر میں کہہ رہا تھا کہ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ قلعے، یہ چوٹیاں، یہ میرا دفاع کریں گے۔ تو یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج رہے ہیں، تو آپ وحی الہی سے بھی مستفید ہوتے تھے، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ مشورہ ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، اگر اللہ کی طرف سے وحی ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے پھر باحیثیت انہیں رسول یہ بات کہی، یعنی کہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بات کی کہ تم جاؤ گرفتار کر کے اس کو لاؤ، اور کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہیں اس کی گرفتاری پر، یعنی کہ تمہارا کام جانا ہے، اور یہ نا کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا گرفتار کرنا، تم جاؤ تو صحیح۔ یعنی کہ انہوں نے کہا وہ تو اپنے قلعے میں بیٹھا ہے، تو بہرحال فرمایا کہ تم جاؤ گے نا تو وہ اللہ اس کو باہر نکال لائے گا، تو تم نے اس کو گرفتار کر لینا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید نا کہ ذہن سے گم ہوگی بات یہ، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں نا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ اچھا جی، وہ پھر ظاہر حکم ہے، اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پھر نا مجاہدین کا لشکر لے کر چل دیے، 420 افراد، اور بنو کلب کے علاقے میں پہنچ گئے۔
اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ دار، بیوی، بچوں کے ساتھ قلعے میں موجود ہے، اور قلعے کی دیواریں وہ اوپر بلند نہایت مضبوط تھی، اور جو مجنیق کی ضرورت تھی جو کہ قلعے کی دیواروں میں سوراخ ڈال، وہ کوئی موجود نہیں تھی۔ میں نے کہا دستہ ہی تھا 420 افراد کا، جو اسلامی لشکر کے پاس موجود ہی نہیں تھا، اور قلعے کا دروازہ بڑی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، اسے کاٹنا یا توڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ قلعے پر حملہ کرنا بہت مشکل تھا، اور حملہ کرنے کی صورت میں یعنی کہ وہ اوپر تھے یہ نیچے تھے، انہی کو نقصان ہونا تھا۔ بہرحال خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا، تو کہ جب عقیدر قلعے سے نیچے اترے تو اس پر لشکر سے حملہ کر دیا جائے۔ آپ نے اشارہ تو کیا تھا کہ وہ تمہیں قلعے سے باہر ملے گا اور شکار کرتا ہوا ملے گا، تو انہوں نے پھر چھپنا ہی مناسب سمجھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا نہ وہ ایک مناسب جگہ تلاش کر کے نا وہ دشمن کی گھاٹ میں بیٹھ گئے، اور وہ تربیت یافتہ گھوڑے تھے نا، گھوڑوں کو بھی تربیت، انہوں نے ہنہنانے سے بھی روک دیا تھا کہ تاکہ اندر آواز نہ جائے، گھوڑا سوار تھے نا 400 جو بھی تھا۔ دن ختم ہوا تو چاند نکل آیا، گرمی کا موسم تھا، یعنی چاند کے بلند ہونے اور گرمی کی شدت کم ہونے پر موسم خوشگوار ہو گیا، تو موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے عقیدر نے قلعے کی چھت پر ہی نا شراب کی اور ناچ گانے کی محفل سجا لی، اور اس کی گلوکارہ جو ہے نا وہ گیت گانے لگی، خادم اسے شراب پلانے لگے، محفل خوب جم گئی۔ تو اچانک کسی نے قلعے کے دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز اندر تک آئی، عقیدر کی جو بیوی تھی اس کو بڑا تعجب ہوا کہ قلعے کے دروازے کو کون کھٹکھٹا رہا ہے، رات گئے یہ کون آیا ہے جو خام خام ہماری محفل کو پریشان کر رہا ہے۔ اس نے نا اس کی بیوی نے چھت جو تھی ایسے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک موٹی تازہ جنگلی گائیں تھی، اور اپنے سینگوں سے نا قلعے کے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ گائیں کو دیکھ کر نا عقیدر کی بیوی بڑی خوش ہوئی، اس نے عقیدر سے کہا کہ میں نے ایسی موٹی گائیں کبھی نہیں دیکھی، کیا تم نے ایسی گائیں دیکھی ہے جو ہمارے ہاں سمجھے قربانی نہیں مقابلہ ہوتا وہ تھی۔ عقیدر کہنے لگا ایسی لاجواب تو گائیں میں نے بھی نہیں کبھی دیکھی۔ بیوی نے فوراً کہا تو پھر جانے کون دے گا اس کو، ایسی گول مٹول گائیں کو آئے اور ایسے اپنے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو، یہ تمہارے قابو میں اللہ۔ اچھا، اللہ کی تدبیریں بھی بڑی لطیف ہوتی ہے، شکار کرنے گیا خود شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عقیدر کو بھی جیسے ہوش آ گیا، وہ تو شراب پی رہا تھا، ہاں کہتا گھر آئی ہوئی نعمت کو کون ٹھکرائے، اللہ نے تو چھپڑ پھاڑ کر یا جو بھی اس نے کا دیا ہے، ہمیں تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے ایسی گائیں کا، تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، تو آج تو یہ گائیں خود بخود چل کر دروازے پر آ گئی ہے۔ تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ گائے آئی نہیں لائی گئی ہے، اللہ کا حکم، اور آج شکاری خود شکار ہونے والے، بس ہی وہ آ گیا باہر قلعے سے، دروازہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے، وہ اچانک دروازہ کھلا، خود ہی کھولا، اور وہ اپنے نا چند ملازموں اپنے بھائی کے ساتھ نا، یعنی کہ معمولی سا 10-12 افراد یا اس سے بھی کم کہنے، شکار جو کرنے نکلا، تو گائیں آگے چل پڑی، یہ اس کے پیچھے،
وہ آہستہ آہستہ اتنا دور ہو گیا قلعے سے، شکار میں اسے غفلت ہو گئی کہ موقع جانتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. اور اس کا اور واقعی بڑا ایمان پختہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے کیا فرمایا تھا، فرمایا کہ تمہیں وہ شکار کرتا ہوا ملے گا. انہوں نے کہا جی وہ تو جانے مشکل ہے. فرمایا تمہیں قلعے سے باہر ملے گا. تو مطلب ٹھیک ہے جی وہی آتی ہے. تو پھر خالد بن، ورنہ واقعی ممکن نہیں تھا. اب ان کو گھیرے میں آ گیا. عقیدر کے ساتھ اس کا بھائی حسان بھی تھا. اس نے ذرا مزاحمت کی، مجاہدین کا تو مارا گیا. میں نے کہا 10-12 ایسے بھی کم افراد. اس کے دونوں غلام جو ہے نا بھاگ کر قلعے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. آپ نے فرمایا تھا عقیدر کو گرفتار کرنا ہے. عقیدر نے گرفتاری دے دی. باقی ساتھیوں نے بھی ہتھیار ڈال دی. حسان نے نا ایک شاندار کوبا جو ہے نا یہ سر پر زیب تن کر، کوبا کسے کہتے ہیں لباس کو، ہاں، جس میں خالص سونے کے تاروں سے کڑھائی کی گئی تھی. سونے کے تار. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوبا سیدنا عمر بن امیہ کے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی. عقیدر کے بارے میں آپ نے یہ حکم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عقیدر کو اگر گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے قتل نہ کرنا، میرے پاس لے آنا. ہاں اگر وہ مزاحمت کرے تو پھر قتل کر دے. جب اس نے اپنے بھائی حسان کو دیکھا کہ وہ اڑا گیا مجاہدین کے ہاتھوں، اس نے خاموشی میں غنیمت سمجھی اور چپ سادھ لی، چپ چاپ گرفتاری دے دی. اس نے مجاہدین کے ارادوں میں اس کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ میں مزاحمت کروں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا. یہ کہاں اس کی فوج آیا کوئی کام اس کے. بڑے تکبر سے کہہ رہا تھا جی میرے یہ بچائے گا یہ بچائے گا، کوئی کام نہیں آیا. پھر نہ میں تمہیں اس شرط پر زندہ چھوڑوں گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر سے کہا کہ تم دومت الجندل کا یہ قلعہ ہمارے لیے کھول دو اور میں تمہیں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا، پھر وہی تمہارا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے. عقیدر بیڑیوں میں یا گرفتار تھا، اس نے شرط مان لی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدر کو نا قلعے کے قریب لے گئے. قلعے کے دروازے پر گئے تو اسے حکم دیا کہ قلعے کے لوگوں سے کہو کہ وہ دروازہ کھول دیں. عقیدر نے اپنے گھر والوں کو آواز دی. انہوں نے دیکھا عقیدر تو زنجیروں سے جگڑا ہوا ہے، بیڑیوں سے، تو انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. عقیدر کہنے لگا کہ جب تک وہ مجھے بیڑیوں میں قید دیکھیں گے دروازہ نہیں کھولیں گے، پہلے مجھے آزاد کر دو، مجھے میرے بیوی بچوں سمیت امان دے دو، تبھی دروازہ کھلوا سکتا ہوں. عقیدر نے کہا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شرط مان لی، اس کے علاوہ چارہ کار بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کو امان دے دی. یہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کی امان سب کی طرف سے امان ہوتی ہے. تو یہ تو سپہ سالار تھے، انہوں نے امان دے دی اور فرمایا خالد نے کہ میں تم سے صلح اس عوض پر کروں گا کہ جتنا تم مال دو گے ہم قبول کر لیں گے. لہٰذا عقیدر نے نا اپنے خاندان کی بخشش فدیے کے طور پر نا 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زریں، 400 نیزے دی. میں نے بتایا نا وہ اسلحے میں تو کافی آگے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی
انہوں نے یہ مال وصول کیا، اور عقیدر اور اس کا ایک بھائی بھی مزاد تھا جو بچ گیا تھا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا مال سمیت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقیدر کو جب خالد بن ولید گرفتار کر کے لے کر آئے ہیں تو اس کے گلے میں سونے کی سلیب جو ہے نا وہ لٹک رہی تھی، اور اس نے نا ریشمی پہن رکھا تھا سوٹ کوئی، تو آپ نے ان دونوں بھائیوں سے جزیہ کی وصولی کے بعد درگزر فرمایا، انہیں معاف کر دیا، امان نامہ بھی دیا اور مہر بھی ثبت کر دی اپنی۔ اب عقیدر کی طرف سے جو مال آیا تھا نا، مال غنیمت، خاص طور پر یہ ریشمی رومال بھی تھا اس میں، تو کہنے لگے کہ ایسی یہ شاندار ملائم قبا ہے اور کس قدر نرم اور بہترین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ تعجب دیکھا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت میں 7 بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ شاندار، وہ تو نعمت کا اندازہ ہی کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 2616 سے معلوم ہوتا ہے یہ قبا یا جبہ عقیدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فدیے کے طور پر آیا ہے یا انہوں نے دیا، تو تحفے کے بھی الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو جو فرمایا تھا نا پیشین گوئی کی تھی، اللہ یہ ہوتے ہیں سچے نبی، انکا تجدہ یسید البقرہ، تمہیں عقیدر گائیں کا شکار کرتا ہوا ملے گا، اور ویسا ہی ہوا ہے۔ میں نے بتایا کیسے، وہ کہہ رہے میں شکار کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں پتا خود شکار ہو جائے گا، ہے خود شکار ہو جائے گا۔ اچھا یہ نا ایک بجیر صحابی ہیں، بجیر، انہوں نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدر کے بارے میں نا شعر بولے، یہ سارے گائیں گوئیں کے واقعے ہیں، کہتے گائیں کو شعر بولے نا ایک صحابی نے، گائیں کو چلانے والی ذات یعنی کہ اللہ کی بڑی بابرکت ہے، دیکھے نا وہ سنگے مار رہی آ کر، اور بے شک میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے ہر طالب کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، اور جو شخص جو یہ تبوک میں قیام پذیر ہے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، دشمنی کرے گا تو بے شک ہمیں اس دشمن سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نا اصل میں نے ترجمہ کیا، ورنہ شعر میں بڑی طاقت ہے کہ گائیں آئی اور اس نے ایسے سینگ مارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شعر سنے تو بجیر بن بجرہ ہے جی یہ صحابی جنہوں نے شعر بولے تھے، ان کو دعا دی کہ لا یفضض اللہ فاکا، ایسے اچھے شعر بولنے ہیں، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ ایک ہوتا ہے چہرہ، ایک ہوتا ہے منہ، یعنی کہ جس منہ سے تم نے یہ شعر بولے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہوا کیا، کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت تھی کہ بجیر 90 سال کی عمر میں بالکل صحت مند تھے اور ان کے تمام دانت سلامت تھے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا، تمہارا منہ سلامت رہے، تو منہ کہتے ایک دانت نہیں کا گرا تھا بلکہ ہلا بھی نہیں تھا، کہتے ایک دانت بھی 90 سال کی عمر ہو گئی ایک دانت بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ یہ ہوتی ہیں بڑی برکتیں ہیں جی آپ، جی سبحان اللہ، 90 سال، ورنہ تو آج کل تو آپ کو پتا ہے 60 سال میں وہ دانت پر اڑ آ جاتے۔ تو نبی علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحریر، اب عقیدر نے اسلام قبول کر لیا،
ہاں آئے ہیں نا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو بعض نے کہا کہ یہ جو ہم صلح نامے امان نامے کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختوم گرامی ہے، جو کہ عقیدر کو دومت الجندل اور اس کے گرد و نواح میں بتوں اور غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ کر سیف اللہ مراد خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے موقع پر دیا جا رہا ہے عقیدر بن مالک کو. ہمارے لیے صحرا بیابان بے آباد زمینیں نامعلوم چشمے ہیں، وہ زمینیں جن میں پانی کم یاب ہے، عمومی ہتھیار جیسے زریں، تلواریں، نیزے، گھوڑے، قلعہ ہمارا ہوگا. بستی میں اگے کھجوروں کے باغات، تعمیر شدہ چشمے اور حوض 5ویں حصے کے بعد تمہارے ہوں گے. تمہارے مویشی تقسیم کیے جائیں گے، نہ 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ ہوگی. 40 سے بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا اصول ہے. بکریوں میں بھی زکوٰۃ لی جاتی تھی نا، اونٹ اور بکریاں. پھر فرمایا کہ نہ گھریلو سامان سے عشر وصول ہوگا. تم جب وقت آ جائے نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور اس عہد و پیمان کی پابندی کرو گے، اور اس کے عوض تمہیں وفا ہی ملے گی ہم سے، اور حاضرین مجلس گواہ رہیں. یہ آپ نے امان نامہ اس کو لکھ دیا. اچھا اب نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدر بن کا آ رہا ہے کہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر نا تومت الجندل پر 12 ہجری کو، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لشکر کی چڑھائی کی تھی عقیدر بن مالک کے خلاف. تو کیا معلوم ہوا ہے یہ مرتد ہو گیا. تو خالد بن ولید کو پتہ چلا تو بڑے غصے میں آئے جب انہیں خبر ملی. کہنے لگے یہ وہ وقت بھول گیا جب میں نے اس کو گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج ایسی باتیں کر رہا ہے، ہم اس پر چڑھائی کریں گے. وہ پھر نہ یہ نا مرتد ہو کر زکوٰۃ سے انکار اس نے کر دیا تھا. تو بہرحال اس معرکے میں عقیدر اپنی خیانت، بد عہدی اور مرتد کے انجام کو پہنچ گیا اور قتل ہوا اور جہنم واصل ہوا ہے. یعنی کہ اس وقت اس نے اسلام قبول کر لیا تھا عقیدر بن مالک نے، اس کے بعد اس نے مرتد ہو گیا تھا. وہ ایک الگ پورا واقعہ مسترف نہیں جائیں گے. ہاں کہتے عقیدر کا جب بھائی نا حریث یہ ثابت قدم رہا ہے، تو مسلمانوں نے بھی اس کی ملکیتی علاقے اموال برقرار رکھے. اور بہرحال لیکن جو مزاد تھا نا وہ سائیت پر قائم رہا، لیکن امن و امان سے رہا، جزیہ دینا اس نے قبول کر لیا. تو بلال بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عقیدر اور اس کے بھائی کو قید کر کے خدمت نبوی میں پیش کر دیا. عقیدر سے جو مال غنیمت ملا تھا آپ نے اس میں سے اپنے لیے خاص حصہ لیا اور خمس نکال کر غنیمتوں کو تقسیم کر دیا. اور 40 مجاہدین شریک جہاد تھے ہمارے قبیلے کے، یہ بلال بن حارث کہہ رہے ہیں، اور اونٹ ملے ہیں، زیرہ اور نیزے بھی دیے گئے. تو بہرحال یہ جو ہے نا عقیدر بن مالک کی صورتحال ہے. یعنی کہ اس وقت آپ نے جو پیشین گوئی کی، پکڑا گیا، گرفتار ہوا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اسلام قبول کیا اور پھر یہ مرتد ہو گیا تھا. تو آج کا واقعہ ہم اسی پر ہم سمیٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.